بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہندوستان کی ریاست تکا جوڑ گھر میں ایک سنسار تراش رہتا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ تھا۔ درود شریف سے اسے محبت تھی، کام کے دوران بھی وہ درود شریف پڑھتا رہتا تھا۔ درود شریف کی مشہور کتاب دلائل الخیر اسے زبانی یاد تھی۔ اس کا ایک معمول تھا، جب بھی کوئی پتھر تراشتا تو اس کا ایک باب پڑھتا۔ ایک دفعہ حج کے موسم میں قافلہ مکہ مکرمہ کی طرف رواں دواں تھا تو اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ ایک رات جب سویا تو دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ کیا دیکھتا ہے، مدینہ منورہ میں حاضر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ فرما ہے۔ سبز گنبد کے انوار سے فضائیں منور ہو رہی ہیں اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مینار بھی نور و برس رہا ہے، مگر ایک مینار کا کنکر شکستہ ہے۔ اتنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک کو جاشی ہوئی اور الفاظ یوں ترتیب پائے: دیوانے وہ دیکھو، ہماری مسجد کے مینار کا ایک کنکر ٹوٹ گیا ہے، تم ہمارے مدینہ منورہ میں آؤ اور اس کنکر کو سروسابز بنا دو۔ جب اس سنسار تراش کی آنکھ کھلی تو کانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کیے ہوئے کلمات گونج رہے تھے۔ مدینہ کا بلاوا آ چکا تھا، مگر سنسار تراش کی آنکھوں میں یہ سوچ کر آنسو آ گئے کہ میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس مدینہ منورہ جانے کے وسائل کہاں ہیں۔ لیکن عشق نے ہمت دکھائی۔ تمہیں تو خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا آیا ہے، تم وسائل کی فکر کیوں کرتے ہو؟ چنانچہ دیوانے نے رخصت سفر باندھا۔ دیوانہ اس کشتی کے ذریعے جہاز میں سوار ہو گیا۔ اس کے سوار ہوتے ہی جہاز جھومتا ہوا مدینہ چل پڑا۔ نہ اس سے کسی نے ٹکٹ مانگی، نہ اس کے پاس تھی۔ بالآخر دیوانہ مدینہ پہنچ گیا۔ اب دیوانہ جھومتا ہوا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے جا رہا تھا کہ کچھ خادم حرم کی نظر دیوانے پر پڑی تو پکار اٹھا: ارے یہ تو وہی ہے جس کا حیلہ ہمیں دکھایا گیا تھا۔ دیوانے نے اشاب آنکھوں سے سرسبز جالیوں پر حاضری دی، پھر باہر آ کر خواب میں جو جگہ دکھائی گئی تھی اس کو دیکھا تو واقعی ایک کنکر شکستہ تھا۔ اپنی کمر میں رسی باندھ کر خدا کے مدد سے دیوانہ گھٹنوں کے بل اوپر چڑھ گا۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہوتا تو عاشق گنبد مینار پر جانے کی جرأت نہ کرتا، ایسے کرنے کی سوچتا بھی نہ۔ اور جب ارشاد کنکر سرو سبزہ بنا دیا، واہیں رہا دیوانہ دیوانے کی خوش بختی۔ جب دیوانے کی بے تاب روح نے سبز گنبد کا قطب پایا تو بے قرار اور اضطراب بے حد بڑھ گیا۔ دیوانہ کام مکمل کر چکا تھا اور اب اسے نیچے اترنا تھا، لیکن اس کی روح کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب دیوانے کا وجود نیچے اتارا تو دیکھنے والوں کے کلیجے پھٹ گئے، کیونکہ دیوانے کی روح تو کب کی سبز گنبد رائیوں پر اثنا ہو چکی تھی۔ دیوانہ دم توڑ چکا تھا۔